محیب چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو۔ اس کا جملہ جہاں پرانی تلخ یادوں کے سمندر کو امنڈ لایا تھا، وہیں بے پناہ جلال و غصہ بھی بکھر آیا تھا۔ ایک لمحہ دیری کیے بغیر اس نے سوٹ کیس کو لات مار کر دور پھینکا اور اس نازک صفت جان کو بوری کی طرح کندھے پر ڈال کر واپس اپنے کمرے میں لا کر زور سے بیڈ پر پٹخا۔ اپنی حدود کو پار کرنے کی غلطی مت کرنا۔ اگر میری اولاد نے وہ غم دیکھے جن سے بچانے کے لیے میں اپنے پیدائشی دشمن کو اپنی بیوی قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، تو یقین جانو یہ محیب جلال ملک جان لے لے گا تمہاری، اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اٹھتی۔ مقابل فوراً ہی اس پر جھکا۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ سے مضبوط گرفت میں لے کر سر سے اوپر لگا کر اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں اپنی شعلہ بار نگاہوں سے جھانکتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر وارننگ دیتے ہوئے ادا کیا۔ محیب کا پرانا روپ دیکھ وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگی، مگر اس کے آنسوؤں کا اس ستم گر پر کوئی اثر نہ تھا۔ میری طرف سے فل اجازت ہے تمہیں، جاؤ جا کر کیس کر دو میرے باپ پر، مگر آئندہ مجھ سے علیحدگی یا شاذین کو کورٹ میں لے جانے کی بات مت کرنا، تمہارا باپ ہو یا میرا باپ۔ اگر میری اولاد پر بات آئے تو میرے لیے سب غیر ہیں۔ 3-4 منٹ تک خاموشی سے اسے روتا دیکھتا رہا، مگر ایک انچ نہ ہلا، نہ اس کے ہاتھ آزاد کیے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ نرمی سے چھوڑے اور اس کے آنسوؤں سے بھیگی پلکوں کو اداسی سے دیکھنے لگا، جیسے خود کو بھی تکلیف ہو رہی ہو اسے روتا دیکھ۔ پھر تھوڑا نرمی سے اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ کر اس پر سے اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور بغیر کچھ کہے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناول سب۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ چلو، محیب جلال ملک تمہارا ہوا، مگر میرا بھی بدل بنتا ہے پھر۔ وہ مسکرا کر اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ بدل؟ وہ سوچتے ہوئے، بدل میں پیا میں تیری۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے کشادہ سینے سے لگی۔ اس کا چہرہ بلش کر رہا تھا۔ جواب وہی ملا تھا جو سننے کی آرزو و تمنا تھی دل کو۔ اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر ہلکا سا اونچا کر نہایت شدت محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ لو یو، لو یو ٹو۔ اس کے گال مکمل گلابی پڑ چکے تھے۔ وہ نظریں جھکائے جواب محبت دینے لگی۔ پہلی بار شکریہ کی جگہ جواب محبت ملا تھا، پھر تو مقابل خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ فوراً ہی اس کے لبوں کو نرمی سے چوما۔ سیل کب سے رینگ ہو رہا تھا۔ وہ شاذین کو جھولے میں لٹا کر شوکیس کی جانب آئی۔ سیل کی اسکرین پر ڈیٹ چمک رہا تھا۔ نجمہ نے بغیر کچھ سوچے کال ریسیو کر لی۔ محیب، کیا خود کو اور ہمیں اس وحشیہ کی بیٹی کی خاطر مکمل تباہ کرنے کی قسم کھا لی ہے تم نے؟ ایسی بھی کیا دیوانگی، حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ کیا ہو جاتا اگر تم نجمہ کے حصے کی جائیداد اپنے نام رکھ لیتے؟ ویسے بھی بیوی ہونے کا حق تو دے ہی چکے ہو پوری دنیا کے سامنے تم اسے۔ جب سے رازہ کو پتہ چلا ہے تم نے نجمہ کے حصے کی جائیداد اسے واپس دے دی ہے، وہ تب سے اپنا حصہ الگ کرنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ یہ جائیداد تمہارے اکیلے کی نہیں تھی محیب، یہ میرے باپ دادا کے خون پسینے کی کمائی سے بنی تھی۔ تم اسے کیسے لاوارث چھوڑ سکتے ہو؟ جازا یا نجمہ دونوں میں سے کوئی بھی قابل نہیں اتنی بڑی جائیداد کو سنبھالنے کے، یہ اچھی طرح جانتے ہو تم۔ اگر جازا نے اپنا حصہ الگ کیا تو تم بھی جانتے ہو ہماری کمپنی کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ نہ صرف کمپنی کو بلکہ ہمارے آنے والے سارے نئے پروجیکٹس کو بھی۔ کیوں سب تباہ کرنے پر تلے ہو تم؟ سیل کان سے لگاتے ہی دوسری جانب سے جلال ملک کی غسیلی و برہم آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ مسلسل اسے سنائے چلے جا رہے تھے۔ صرف تمہاری وجہ سے آج پہلی بار جازا میرے منہ کو آیا، مجھے دھمکی دے کر گیا ہے کہ اگر میں اس کے راستے میں آیا تو عبدالرحمن کے قتل کیس میں
مجھے جیل میں ڈلوا دے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ نجمہ کو اپنے پاؤں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ کیا اس کا باپ اپنی موت نہیں مرا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے بے ساختہ ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بس یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا زندگی میں کہ جوان بیٹے میرے منہ کو آئیں۔ یہ سب اس حرام زادی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے میرے دونوں بیٹے باغی ہو گئے ہیں۔ غلطی کی ان ماں بیٹی کو زندہ چھوڑ کر۔ نہ چھوڑتا نہ آج یہ دن دیکھتا، مگر اب میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ جانور سے بدتر موت نہ دی میں نے اس حرام زادی کو تو میرا نام بھی جلال ملک نہیں۔ ان کی دھمکی سنتے ہی مارے خوف و وحشت کے نجمہ کے ہاتھ سے سیل چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس کا دماغ مکمل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے سانس لینے میں پرابلم ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ زمین پر گر گئی تھی۔ اس کا باپ قدرتی موت نہیں مرا تھا، انہیں قتل کیا گیا تھا، اور یہ بات محیب جانتا ہے۔ یہ تلخ حقیقت اسے شدید رنجیدہ کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتی بن بن کر زمین پر گر رہے تھے۔ وہ اسٹڈی روم سے واپس لوٹا تو نجمہ کو شوکیس کے پاس فرش پر بیٹھ کر روتا ہوا پایا۔ پاس ہی اس کا سیل گرا ہوا تھا۔ یقیناً اس نے کچھ ایسا سن لیا تھا جو اسے نہیں سننا چاہیے تھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، محیب نے فوراً ہی بیٹھ کر اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کرنا چاہے۔ جیسے ہی صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ بپھر کر ہاتھ جھٹکتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، کیا ہوا ہے؟ نجمہ کا جملہ سنتے ہی وہ نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا نہیں ہوا یہ پوچھو۔ تمہارے باپ کا فون آیا تھا، میں نے کال ریسیو کر لی یہ بتانے کے لیے کہ تم اسٹڈی میں ہو، مگر مجھے بتانے کا موقع دیے بغیر انہوں نے جو سچ مجھ پر آشکار کیے وہ میری روح تک کو زخمی کر گئے ہیں۔ اس نے پہلی بار جلال ملک کے لیے بڑے ابو کی جگہ تمہارے باپ کا لفظ استعمال کیا تھا، جو مقابل کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ بغیر چہرے پر کوئی تاثر لائے وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ یہی کہ جازا بھائی اپنے حصے کی جائیداد الگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے روکنا چاہ تو جازا بھائی نے انہیں دھمکی دی کہ میرے ڈیڈ کے قتل کیس میں انہیں جیل میں ڈلوا دیں گے۔ تمہارے باپ کو لگتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے اب وہ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ آخری جملہ سنتے ہی محیب کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ کیا تم جانتے تھے کہ میرے ڈیڈ کا قتل ہوا ہے اور قاتل تمہارا باپ ہے؟ محیب کو لگا اسے نجمہ کو تھوڑا وقت دینا چاہیے، کیونکہ جو حقیقت اس پر آشکار ہوئی تھی یقیناً اسے قبول کر پانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگا تھا کہ پیچھے سے نجمہ کھڑے ہوتے ہوئے گھمبیر لہجے میں پوچھنے لگی، ابھی بات کرنا ٹھیک نہیں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ اس کی جانب مڑ کر نہایت نرمی سے جواب دینے لگا، محیب تم جانتے تھے یا نہیں؟ اس بار نجمہ کی آنکھیں اسے انگارے برساتی معلوم ہوئیں۔ بعد میں بات کریں گے، وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ یعنی تم جانتے تھے؟ محیب ابھی مڑ کر 2 قدم بھی نہ چلا تھا کہ وہ پر اعتماد انداز میں دانت پیستے ہوئے بولی۔ اس کا چہرہ غم و غصے سے بالکل سرخ پڑ رہا تھا۔ محیب اس کی بات سنتے ہی مجبور ہوا تھا مڑ کر اسے دیکھنے پر۔ تو دیکھا جائے، میرا نکاح میرے باپ کے قاتل کے بیٹے سے ہوا ہے، اور میں اپنے ہی باپ کے قاتل کے بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس کے جملے سنتے ہی محیب سر سے پاؤں تک تلملا اٹھا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ فوراً ہی دھاڑتے ہوئے۔ بکواس نہیں ہے، یہ سچائی ہے، میری زندگی کی سچائی، ایسی سچائی جس نے مجھے مکمل توڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ فوراً ہی بلند آواز سے اعتراضاً گویا ہوئی۔ محیب کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن نجمہ کو اپنے باپ کی موت کی سچائی اس طرح پتہ چلے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیا بولے یا کرے جو مقابل کا غصہ کم ہو۔ یقیناً اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا جسے قبول کرنے میں وقت لگنا ہی تھا۔ دیکھو میں نے تمہیں کبھی بھی شادی کے بعد عبدالرحمن کی بیٹی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، صرف اپنی شریک حیات مانا۔ اس لیے میں تم سے بھی یہی چاہتا ہوں
کہ تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں دیکھو، بجائے جلال ملک کے بیٹے کے۔ جلال ملک اور عبد الرحمن کی ذمہ داری نہیں شاہ زین کو ایک اچھی زندگی دینا، وہ تمہاری اور میری ہے۔ اس لیے پلیز ہماری اولاد کے لیے اس طرح مت سوچو۔ بھول جاؤ جو سنا۔ اس نازک صفت لڑکی کے قریب آ کر، اس کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھ کر نہایت محبت و تحمل سے سمجھانے لگا، تو اس کا مطلب تم چاہتے ہو تمہارے باپ کا کیا گناہ ہمیشہ چھپا رہے اور اسے کبھی سزا نہ ملے؟ وہ فوراً ہی احتجاجاً گویا ہوئی۔ سزا؟ کوئی دودھ کا دھلا نہیں تھا تمہارا باپ، اس نے ریپ کیا تھا میری آنی کا۔ اس کی وجہ سے میری آنی نے میری آنکھوں کے سامنے خودکشی کی۔ میں اپنے ڈیڈ کو اس عبد الرحمن کی خاطر کیوں سزا دلوانے لگا؟ جو اسے ملا میرے نزدیک وہ بہت کم ہے۔ وہ کمینہ و خبیث شخص اس سے بھی بدتر موت کا حقدار تھا۔ وہ تیزی سے بھڑک کر بولا۔ نجمہ نے اس کی آنکھوں میں خون اترتے دیکھا۔ اس کے آخری جملے عبد الرحمن کی بیٹی ہونے کے ناطے وہ سن نہ سکی۔ اس کا خون گھولنے لگا۔ مقابل اپنے باپ کے گناہ کو کیسے نظر انداز کر رہا تھا۔ میں تمہارے باپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ انہوں نے تمہاری خالہ کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے تو نہیں مارا ہوگا میرے باپ کو۔ یقیناً وجہ جائیداد کی ہوس و لالچ رہا ہوگا، پھر تم کیسے اپنے باپ کا ساتھ دے سکتے ہو؟ وجہ جو بھی تھی، عبد الرحمن کو وہی ملا جس کے وہ قابل تھا۔ جیسے تمہاری آنی کے ساتھ جو ہوا وہ گناہ تھا جس کی تمہارے نزدیک میرے باپ کی سزا بنتی تھی، ویسے ہی تمہارے باپ نے جو کیا وہ گناہ ہے میرے نزدیک، اور تمہارے باپ کی بھی سزا بنتی ہے۔ انہوں نے جائیداد کی ہوس میں اپنے سکے بھائی کو مار دیا۔ شرم آنی چاہیے انہیں، اور ان سے زیادہ تمہیں، جو ان کے گناہ کو چھپا کر رکھنے میں ان کا ساتھ دے رہا ہو۔ اپنی جگہ وہ لڑکی بالکل درست تھی۔ جلال ملک کی اپنے بھائی کے ناحق قتل پر سزا بنتی تھی، جسے محیب کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اچانک ہی بھپر کر بیڈ کے نیچے کی دراز سے سوٹ کیس نکالنے لگی، جسے دیکھتے ہی محیب کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ نچ کہاں جا رہی ہو؟ وہ لڑکی تیزی سے الماری سے اپنے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں ڈالنے لگی۔ مقابل تیزی سے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے غصے سے دھاڑا۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ مقابل کا ہاتھ جھٹک کر اس کے سوال کو مکمل اگنور کر وہ اپنے کپڑے سوٹ کیس میں ڈال کر سوٹ کیس بند کرنے لگی، جس پر محیب اس کا بازو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے کر وسیلی آواز میں اپنا سوال دہرانے لگا۔ کہیں بھی جاؤں تم سے مطلب؟ وہ خاصا برہمی سے دو ٹوک انداز میں بولی۔ نچ، بچوں والی حرکتیں بند کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا گھر چھوڑ کر جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا، تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر ہم بات کریں گے بیٹھ کر۔ وہ اسے ابھی بھی سمجھانے کی سعی میں لگا ہوا تھا۔ آواز میں دبا دبا غصہ جھلک رہا تھا، جیسے بہت مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کر رہا ہو۔ چھوٹی بات؟ میرے باپ کا قتل تمہیں ایک چھوٹی بات لگتا ہے؟ مقابل اس کی بات پر مزید بھڑک اٹھے گی یہ کہاں جانتا تھا وہ۔ مزید آگ بگولا ہو کر اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ اتنی رات کو کہاں جاؤ گی؟ وہ سوٹ کیس لے کر جانے لگی تو محیب تیزی سے سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے۔ کہیں بھی جاؤں مگر اپنے باپ کے قاتل کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہوں گی، وہ تڑاک سے جواب دیتے ہوئے۔ وہ اس قدر غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی کہ اسے شاید خود بھی خبر نہیں تھی کہ وہ جذبات میں کیا بول رہی ہے۔ تو اب میں محیب سے قاتل کا بیٹا ہو گیا۔ شدید رنج پہنچایا تھا مقابل کھڑی اس لڑکی کے جملے نے، جیسے زوردار تماچا رسید کر دیا ہو چہرے پر، جس کی گونج وہ اپنے کانوں میں سن رہا تھا۔ جب اس نے کبھی شادی کے بعد اسے عبد الرحمن کی بیٹی کے روپ میں نہیں دیکھا، تو پھر وہ اسے جلال ملک کے بیٹے کے روپ میں کیوں دیکھ رہی تھی؟ کیوں اتنی سی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ماضی کو نہیں بدل سکتا، اور نہ ہی اپنے باپ کو سزا دلوا کر پوری دنیا کے سامنے اپنے خاندان کا نام و عزت خراب کر سکتا ہے؟ اور پھر کیوں دلوائے وہ سزا؟ اگر اس کا باپ نہ مارتا تو یقیناً ایک دن وہ خود اسے اپنے ہاتھ سے مار دیتا۔ اس کی خالہ کی عزت لوٹی تھی آخر اس کمینے نے۔
محیب کے نزدیک اس جیسے جانور کو جینے کا کوئی حق تھا ہی نہیں۔ وہ اس کے سامنے شاہزین کو جھولے سے اٹھا کر ایک ہاتھ سے سوٹ کیس کا ہینڈل کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ نجمہ کے نزدیک محیب اپنے باپ کو بچا رہا تھا، جو قطعی طور پر غلط تھا۔ جائیداد کے لیے بھائی کے قتل کو کیسے جائز مان کر بیٹھ گیا تھا وہ۔ نج رات ہو گئی ہے، کہاں جاؤ گی اس وقت؟ اس لڑکی پر اتنا شدید غصہ تھا کہ پہلے تو خیال آیا بھاڑ میں جائے، مگر 2-3 ثانیوں بعد دل پلٹی کھا گیا کہ نہیں، وہ اتنی رات میں چھوٹے بچے کے ساتھ کہاں جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی وہ فکر مند ہو کر تیزی سے سیڑھیاں اترا، اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر پھر ایک بار روکا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، وہ اعلانیہ سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ یہاں سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ جانے کا ارادہ رکھتی تھی، جلد سے جلد بس اپنی ماں کے پاس پہنچ کر ان کے سینے سے لگ کر رونا چاہتی تھی۔ فوراً کمرے میں لے کر جاؤ شاہزین کو، وہ بھول گئی تھی شاید۔ مقابل محیب جلال ملک ہے اس کے، وہ کیسے اسے اتنی رات میں شاہزین کے ساتھ باہر جانے دے سکتا تھا؟ اس خوبرو نوجوان نے تیزی سے شاہزین کو اس کی گود سے چھیننے والے انداز میں لے کر پاس کھڑی ملازمہ کو دے کر روبدار انداز میں حکم صادر کیا، میرا بچہ، تم مجھ سے شاہزین کو چھین رہے ہو۔ وہ فوراً ہی ملازمہ سے شاہزین کو چھین لینا چاہتی تھی، مگر محیب نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے تھے، جس پر وہ بے یقینی سے غسیلی بھری آواز میں استفسار کرنے لگی۔ بالکل نہیں، چھین کون رہا ہے؟ میں تو صرف اسے دوسرے کمرے میں آرام کے لیے بھیج رہا ہوں تاکہ ہم بات کر سکیں، وہ خاصا نرمی سے جواب دہ ہوا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، مجھے میرا بیٹا دو، مجھے جانا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے کھا جانے والی نگاہ سے اسے گھورتے ہوئے بولی، تمہارا بیٹا؟ آسمان سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا کیا؟ وہ اپنی شارپ نگاہیں اس کے وجود پر گڑھائے طنزیہ گویا ہوا۔ میری بھی اولاد ہے وہ، پھر خاصا جتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، رکھو اپنے بیٹے کو اپنے پاس، میں کورٹ سے لے لوں گی۔ وہ اتنا سخت جواب دے گی اس کی توقع نہیں تھی مقابل کو۔ کورٹ کا نام سنتے ہی بہت ساری پرانی تلخ یادوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ جلال ملک شروع سے ہی مبشرہ بیگم سے جائیداد کی خاطر لڑا کرتے۔ مبشرہ بیگم بتا بتا کر بھی تھک گئی تھیں کہ ان کے بھائی نے ان کے حصے کی جائیداد دھوکے سے لے لی ہے، مگر پھر بھی وہ یقین نہ کرتے۔ وہ سمجھدار ہو گیا تھا، اپنے والدین کو ہر وقت لڑتا دیکھ وہ کافی اداس و خاموش رہتا۔ بہت برا اثر قبول کر رہی تھی طبیعت والدین کی لڑائی کا۔ آج گھر میں دعوت تھی مگر کینسل کرنی پڑی، کیونکہ جلال ملک اور مبشرہ بیگم کتے بلی کی طرح صبح سے لڑ رہے تھے۔ سارے ملازمین ان کا تماشا دیکھنے میں مشغول نظر آ رہے تھے، جبکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو، جو چیخوں کی آوازوں کے سبب رو رہا تھا، اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہی جانتا تھا اس کے ننھے دل نے وہ 3 گھنٹے بند کمرے میں کیسے گزارے، کیسے اپنے چھوٹے بھائی کو سنبھالا۔ وہ روتا، کبھی چیختا، کبھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور تب تک بیٹھا رہتا جب تک اس کے والدین کی لڑائی کی آواز آنا بند نہ ہو جائے۔ یہ درد و کرب بھرے لمحات ایسے لگتا تھا کبھی گزریں گے ہی نہیں۔ امی حضور، آج فائنل میچ ہے میرا اسکول میں، آپ دونوں آئیں گے نا؟ وہ بھی دوسرے بچوں کو دیکھ کر چاہت رکھتا تھا کہ اس کے والدین اسے سپورٹ کرنے، اس کا حوصلہ بڑھانے آئیں، مگر یہ چاہت چاہت ہی رہ گئی۔ وہ دونوں کبھی ساتھ آئے ہی نہیں۔ اتوار کا دن تھا، وہ دونوں بھائی ویڈیو گیم کھیل رہے تھے کہ اچانک لڑائی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ جازا چھوٹا ہونے کے سبب فوراً سہم گیا۔ وہ گیم کو چھوڑ کر اس کے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ پت جھڑ کا موسم تھا، سامنے کھڑکی سے درخت سے پتے جھڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تب نجمہ اچانک ہی وہاں لاؤنج میں آئی۔ جب اس کی نظر ان گرتے پتوں پر گئی تو وہ تیزی سے بولی، دیکھو جازا بھائی، پتے مرجھا کر گر رہے ہیں۔ تب وہ خاصا رنجیدہ ہو کر بولا، تمہیں چھوٹی بچی ہونے کے باوجود باہر پتے مرجھاتے نظر آ رہے ہیں، مگر ہمارے والدین کو بڑے ہونے کے باوجود بھی
اپنے بچے مرجھاتے نظر نہیں آ رہے، وہ گرتے پتے، وہ چیخیں، وہ اپنے بھائی کا سہما سہما وجود زندگی بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں بس گیا۔ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، مگر وہ اپنے ساتھ بڑے ہوئے دیگر لڑکوں سے قدرے مختلف تھا۔ وہ بالکل بھی شوخ و چنچل و شرارتی نہیں تھا، نہ ہی اس نے کوئی برا شوق پالا تھا۔ لڑکیوں سے بھی جتنا ممکن ہوتا دور رہتا۔ اس کی صرف ایک ہی فیمیل فرینڈ تھی، وہ تھی پلوشا۔ وہ کالج سے گھر لوٹا تو اپنے والدین کو بری طرح ایک دوسرے پر چیختا ہوا پایا۔ اس نے معمول کی لڑائی گمان کر کے زیادہ توجہ نہ دی اور اپنے کمرے کی جانب جانے لگا۔ جھٹکا تو تب لگا جب جلال ملک کے منہ سے طلاق کا لفظ سنا۔ میں جلال ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ تو اچھا ہے کہ طلاق صرف ایک ہی بار دی تھی۔ جب دوسری بار دینے کے لیے منہ کھولا تو محترمہ رقیہ جو پاس ہی کھڑی تھیں، انہوں نے ایک زوردار تھپڑ جلال ملک کے منہ پر رسید کر دیا۔ لیکن تیر تو کمان سے اب نکل چکا تھا۔ ایک طلاق واقع ہو گئی تھی۔ مبشرہ بیگم روتی ہوئی اپنا سوٹ کیس لے کر محیب اور جازہ کو اپنے ساتھ لے جانے لگیں۔ جلال ملک نے محیب کو روک لیا اور جازہ کو چھوٹا ہونے کے سبب ماں کے ساتھ جانے دیا۔ اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے جانے کے بعد اسے ملک مینشن کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ رہا سا اپنے باپ کو ہر وقت نشے میں دھت دیکھتا، نہ آفس کی پرواہ نہ بیٹے اور ماں کی۔ کالج سے واپسی پر اس نے اپنے باپ کو ایک ہوٹل سے ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ نکلتے دیکھا۔ اس کا باپ تو شراب و شباب میں مگن ہو گیا تھا۔ کاروباری معاملات بالکل خراب ہو رہے تھے۔ ایک دن جب وہ گھر میں داخل ہوا تو جلال ملک کے سیکرٹری کو محترمہ رقیہ کو آفس کی خراب صورتحال بتاتا ہوا پایا، جسے سن وہ کافی پریشان ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کل سے کالج کے بعد سیدھا آفس جائے گا۔ اس طرح بہت چھوٹی عمر میں اس نے اپنے نازک کندھوں پر پورے ملک خاندان و کاروبار کی ذمہ داری لی۔ کچھ ماہ گزرتے ہی اسے مبشرہ بیگم کی کال آنے لگی۔ وہ بہت روتیں۔ ان کی بھابھی و بھائی ان کے اور جازہ کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے تھے۔ وہ واپسی کی راہ تلاش کر رہی تھیں۔ محیب ان کی باتوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ جلال ملک کے پاس دوبارہ آنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ وہ دوسرے دن کالج جانے کے بجائے پاس والی مسجد میں گیا۔ وہاں اس نے اپنا مسئلہ مسجد کے امام سے دریافت کیا۔ بیٹا، میں مسجد کا امام ہوں، عالم و مفتی نہیں۔ بہتر ہے آپ اس سلسلے میں کسی عالم یا مفتی صاحب سے رابطہ کریں۔ ان کے جواب پر محیب تیزی سے استفسار کرنے لگا۔ کیا آپ کسی عالم کو جانتے ہیں جو میری اس معاملے میں مدد کر سکے؟ جی، یہ مفتی اویس صاحب کا فون نمبر ہے۔ آپ چاہیں تو ان سے اپنے مسائل کا حل گھر بیٹھے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ اور میسیجز پر بھی رپلائی کر دیتے ہیں، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ محیب ان کا شکریہ ادا کر کے مفتی اویس صاحب کا نمبر اپنے سیل میں محفوظ کرنے کے بعد گھر واپس آ گیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر انہیں کال کی۔ 2-3 بار سیل رنگ ہونے کے بعد کال ریسیو ہوئی۔ رسمی سلام دعا کے بعد محیب نے اپنا مسئلہ دریافت کیا۔ اگر شوہر نے بیوی کو ایک طلاق دے دی ہے تو دوبارہ رجوع کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب: سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ طلاق کے لیے 2 طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ صریح اور دوسرا لفظ کنایہ۔ طلاق کے لیے لفظ صریح کی تعریف: جو لفظ عرف و عادت میں طلاق کے معنی یعنی نکاح کی قید کو ختم کرنے کے لیے اس قدر کثیر الاستعمال ہو جائے کہ جب بھی شوہر اپنی بیوی کے لیے وہ لفظ استعمال کرے تو بغیر کسی قرینہ خارجیہ کے ذہن طلاق کے معنی کی طرف سبقت کرے، تو ایسا لفظ طلاق کے لیے صریح ہے، جیسا کہ تجھ کو میں نے طلاق دی، تجھ پر طلاق ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں وغیرہ۔ صریح طلاق میں اصل رجیع ہونا ہے۔ طلاق کے لیے لفظ کنایہ کی تعریف: جو لفظ عرف عام میں طلاق اور غیر طلاق دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، ایسا لفظ طلاق کے لیے کنایہ ہے، اور ان الفاظ سے شوہر نے طلاق دینے کی نیت کی ہو، جیسا کہ دفع ہو، میں نے تجھے بے قید کیا، چلتی بن وغیرہ۔
کنایا الفاظ سے واقع ہونے والی طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ اس تفصیل کے بعد سوال مذکور کا جواب یہ ہے کہ اگر صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی تھی تو طلاق رجعی ہوگی۔ طلاق رجعی میں شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے۔ اگر دوران عدت قولاً فعلاً یعنی زبان سے کہہ دیا کہ میں نے رجوع کر لیا یا ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو رجوع درست ہو جائے گا۔ اور بعد عدت اگر عورت چاہے تو گواہان شرعی کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ اس سے جدید نکاح کر سکتا ہے، اور اب شوہر کا 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ جیسا کہ فتویٰ رضویہ میں ہے کہ طلاق رجعی واقع ہوئی تو اس کا حکم یہ ہے کہ مابین عدت کے رجعت کا اختیار ہے، اور بعد انقضاء عدت اگر عورت چاہے تو اس سے نکاح جدید کر سکتا ہے۔ اویام عدت ہیرا متوحہ میں 3 حیض کامل ہیں۔ طلاق بائن کے ذریعے طلاق دی تو رجوع کا حق نہیں ہوگا، البتہ باہمی رضامندی سے جدید نکاح کر کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، اور دوبارہ نکاح کرنے کی صورت میں آئندہ شوہر کو صرف 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، جیسا کہ فتویٰ رضویہ میں ہے۔ اگر رجعی تھی تو عدت کے اندر رجعت کر سکتا ہے، اور بائن تھی تو برزائے زوجہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ جلال ملک نے طلاق رجعی دی تھی جس سے عدت میں بھی رجوع کیا جا سکتا تھا۔ جتنا ممکن ہوتا محیب اور محترمہ رقیہ جلال ملک پر دباؤ ڈالتے رجوع کے لیے۔ محیب اچھی طرح واقف تھا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، اس لیے ایک رات موقع پا کر پراپرٹی کے پیپرز لے کر ان کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہ نشے میں بدمست بیڈ پر پڑے تھے۔ ڈیڈ، یہ کچھ پیپرز ہیں، ان پر آپ کے سائن چاہئیں۔ محیب نے سنجیدگی سے پیپرز ان کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اتنے نشے میں تھے کہ پڑھنے تک کی زحمت نہ کی اور سائن کر دیا۔ معاملات بالکل اس کے پلان کے مطابق چل رہے تھے کہ دوسری جانب سے اس کے ماموں نے جلال ملک پر حق مہر نہ دینے اور مار پیٹ و طلاق دے کر مبشرہ بیگم کو گھر سے نکال دینے کا کیس کر دیا۔ مانا وہ اس کیس کے سلسلے میں 1-2 بار ہی کورٹ گیا تھا، مگر وہ تلخ یادیں ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن میں نقش ہو گئی تھیں، خاص طور پر اس لمحے کہ جب جازا جلال ملک کا ہاتھ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ تھا، اور مبشرہ بیگم اور اس کے ماموں اپنی پوری طاقت سے اسے کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ لمحہ شدید کرب بھرا تھا اس کے لیے، جب اپنے چھوٹے بھائی کو اس طرح تڑپ کر جدا ہوتے دیکھا۔ جلال ملک تو اپنی دنیا میں بدمست، انہیں کیا خبر دنیا و دنیا داری کی، نیوز والے ہوں یا قریبی رشتہ دار یا پڑوسی، سب کو وہ کم عمر لڑکا ہی اکیلے سنبھال رہا تھا۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کافی وقت لگا اسے اس اسٹیج پر پہنچنے کے لیے کہ جلال ملک کے سامنے روبدار انداز میں کھڑا ہو سکے، مگر وہ اپنی دن رات کی محنت سے پہنچا اور کھڑا ہوا۔ کل کر لینا، ابھی تھکا ہوا ہوں، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ مجھے ابھی کرنی ہے، اور آپ کو کرنی پڑے گی، اس نے خاصا روبدار انداز میں کہا۔ تم مجھے فورس نہیں کر سکتے، وہ پلٹ کر اسے دیکھ لاپرواہی سے بولے۔ سوچ ہے آپ کی، ایسا کوئی کام نہیں جو محیب جلال ملک نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی شارپ نگاہیں ان کے وجود پر ٹکائے، ہونٹوں کے کناروں پر سمارٹ مسکراہٹ سجائے کہا۔ مجھے پتہ ہے تم اپنی ماں کے متعلق بات کرنے والے ہو، مگر وہ زبان دراز عورت اسی قابل ہے، پڑی رہے اپنے بھائی کے گھر، مجھے رجوع کی کوئی حاجت۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ مقابل کھڑا لڑکا ان کی بات کاٹتے ہوئے، کوئی حاجت نہیں یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ اور حاجت ہوگی بھی کیسے؟ آپ کے تو دن رات شراب و شباب میں گزر رہے ہیں، مگر مجھے میری ماں چاہیے، وہ بھی جلد سے جلد۔ اس نے آخری جملہ خاصا بھرم انداز میں جتاتے ہوئے ادا کیا۔ محیب، بھولو مت، باپ ہوں تمہارا، وہ فوراً ہی گھوری سے نوازتے ہوئے۔ میں بحث کرنے کا عادی نہیں، مجھے میری ماں چاہیے، سارا بزنس اب میرے کنٹرول میں ہے، اگر آپ میری ماں اور چھوٹے بھائی کو واپس نہ لائے تو میں آپ کے سارے خرچے بند کر دوں گا۔ اس کے جملے ایٹم بم کی طرح گرے تھے جلال ملک پر۔ وہ حیرت سے اس کی شارپ نگاہیں اور روبدار وجود دیکھنے لگے۔ تم میرے پیسے روکو گے؟
اچھا مذاق ہے۔ 2 دن آفس کیا سنبھال لیا، تمہارا تو دماغ ہی آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ فوراً ہی جوابی کارروائی دانت پیستے ہوئے کرنے لگے۔ یہ دیکھنے کے بعد خود فیصلہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے سفید کوٹ کی اندرونی جیب سے پیپرز نکال کر ان کے آگے بڑھاتے ہوئے نہایت بھرم انداز میں بولا، میں نے اپنی ساری پراپرٹی تمہارے اور جازا کے نام کر دی ہے۔ پیپرز پڑھتے ہی انہیں 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ بالکل، وہ بھی صرف کالن نہیں فیلن بھی۔ سائن موجود ہیں آپ کے، چاہے تو چیک کر لیں۔ وہ نرمی سے اسمارٹ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے گویا ہوا۔ باہر جو مرضی آئے کرے، مگر گھر میں میری ماں اور بھائی لا دیں۔ یاد رکھیے گا، جو آپ کی حالت ہے اس میں آپ چاہ کر بھی میری پوزیشن نہیں چھین سکتے۔ اس لیے اگر آپ کو اپنی عیاشی و بے فکری کی زندگی پیاری ہے تو خاموشی سے رجوع کے لیے راضی ہو جائیں، اور نہ صرف راضی بلکہ اس رجوع کے بعد میری ماں کو جائیداد کے طعنے نہیں دیں گے، انہیں فضول میں پریشان نہیں کریں گے، ساتھ ساتھ آپ کے باہر کے کارناموں کی خوشبو بھی میری ماں کی ناک تک نہ پہنچے، جس سے انہیں تکلیف و اذیت ہو، اور بدل میں چاہے پانی کی طرح پیسہ بہائیں، مجھے پرواہ نہیں۔ جلال ملک تو دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے تھے، اس کی رعبدار شخصیت کو، اس کے ڈیل کرنے کے انداز کو، اس کم عمر لڑکے کے چہرے کی فتح یابی سے بھرپور مسکراہٹ کو۔ ہوا وہی جو اس کی چاہت تھی، رجوع ہوا، اور اس کی ماں اور چھوٹا بھائی واپس گھر آئے۔ ماں کے بغیر گھر گھر نہیں ہوتا، وہ تو قبرستان لگتا ہے، ویران جنگل سا۔ وہی جانتا ہے وہ کیسے اتنے وقت تک اس ویرانے میں خاموشی سے رہا۔ محیب چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو۔ اس کا جملہ جہاں پرانی تلخ یادوں کے سمندر کو امڑ لایا تھا، وہیں بے پناہ جلال و غصہ بھی بھر آیا تھا۔ ایک لمحہ دیری کیے بغیر اس نے سوٹ کیس کو لات مار کر دور پھینکا، اور اس نازک صفت جان کو بوری کی طرح کندھے پر ڈال کر واپس اپنے کمرے میں لا کر زور سے بیڈ پر پڑھا۔ اپنی حدود کو پار کرنے کی غلطی مت کرنا۔ اگر میری اولاد نے وہ غم دیکھے جن سے بچانے کے لیے میں اپنی پیدائشی دشمن کو اپنی بیوی قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، تو یقین جانو یہ محیب جلال ملک جان لے لے گا تمہاری۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اٹھتی، مقابل فوراً ہی اس پر جھکا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے مضبوط گرفت میں لے کر سر سے اوپر لگا کر اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں اپنی شعلہ بار نگاہوں سے جھانکتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر وارننگ دیتے ہوئے ادا کیا۔ محیب کا پرانا روپ دیکھ وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگی، مگر اس کے آنسوؤں کا اس ستم گر پر کوئی اثر نہ تھا۔ میری طرف سے فل اجازت ہے تمہیں، جاؤ جا کر دو کیس میرے باپ پر، مگر آئندہ مجھ سے علیحدگی یا شاذین کو کورٹ میں لے جانے کی بات مت کرنا۔ تمہارا باپ ہو یا میرا باپ، اگر میری اولاد پر بات آئے تو میرے لیے سب غیر ہیں۔ 3-4 منٹ تک خاموشی سے اسے روتا دیکھتا رہا، مگر 1 انچ نہ ہلا، نہ اس کے ہاتھ آزاد کیے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ نرمی سے چھوڑے اور اس کی آنسوؤں سے بھیگی پلکوں کو اداسی سے دیکھنے لگا، جیسے خود کو بھی تکلیف ہو رہی ہو اسے روتا دیکھ۔ پھر تھوڑا نرمی سے اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ کر اس پر سے اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور بغیر کچھ کہے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔